امید اور آرزو، کتنے ہی امیدوار نا امید محروم ہو گئے اور کتنے ہی غائب واپس نہیں لوٹے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امید رکھنے والوں کی امید پوری نہیں ہوتی۔ امید موت کو نزدیک اور آرزو کو دور کرتی ہے۔ امید غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی حکومت ہے۔ امید شراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو فریب دیتی ہے، اور جو اس سے امید وابستہ کرتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ امید ہمیشہ تکذیب میں ہے۔ ممکن ہے کہ مقصد یہ ہو کہ امید ہمیشہ اپنے حامل کو جھوٹ بولنے پر ابھارتی ہے اور طولانی عمر انسان کے لیے عذاب دینے والی ہے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر اعتماد نہ کرو کہ یہ دھوکہ اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب خورتا ہے۔ اپنی امیدوں کو جھٹلاؤ اور اپنے نیک اعمال کے لیے اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو اور صاحبان عقل و خرد کی مانند جلد کرو۔ اپنی امیدوں کے فریب سے ہوشیار رہو کہ بہت سے لوگوں نے اس دن کو دنیا میں پایا ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ دنیا میں آرزو رکھتے تھے، اور بہت سے مکان بنانے والوں کو اس میں رہنا ہی نصیب نہیں ہوا، اور مال کے جمع کرنے والے اسے نہیں کھا سکتے۔ شاید انہوں نے اسے باطل طریقہ سے حق دیے بغیر جمع کیا ہے، بلکہ حرام طریقہ سے اسے جمع کیا ہے اور اس کی وجہ سے گناہگار ہو گیا ہے۔ باطل امید سے بچو، کیونکہ ہر آنے والا دن پلٹ آنے والا نہیں ہے، اور ابتدائی شب میں لوگ جس شخص کے حال کی امید کرتے ہیں وہ رات کے آخر حصہ میں اس پر گریا کرتے ہیں۔ مغلوب امید اور چھینی ہوئی نعمت سے دور رہو۔ خبردار، امیدوں پر اعتماد نہ کرنا، یہ احمقوں کی صفت ہے۔ امیدوں کا فریب عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑے جاہل کو اس کی جھوٹی امید نے فریب دیا تو اس کا نیک عمل بھی برباد ہو گیا۔ امید کا فریب مہلت نہیں دیتا ہے اور اجل کو قریب کر دیتا ہے۔ امیدوں کے فریب میں اوقات کی تباہی ہے، یعنی عمر گزر گئی اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ کبھی امید دھوکہ دیتی ہے، کبھی جھوٹی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، بہت کم امیدیں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ امیدوں کو کم کرو اور ناگہاں موت کے آنے سے ڈرو اور نیک عمل کی طرف بڑھو۔ امیدوں کو گھٹاؤ تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائے۔ اپنی امیدوں کو کم کر دو کہ تمہاری موت بہت نزدیک ہے۔ امید کو گھٹاؤ کیونکہ عمر کم ہے۔ نیک عمل انجام دو کہ نیک کام کم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امید کو گھٹاؤ اور عمل کی طرف سبقت کرو، اور موت کے اچانک آنے سے ڈرو، کیونکہ عمر کے واپس پلٹ کے آنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو رزق آج نہیں مل سکا، کل اتنا ہی زیادہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو عمر کا حصہ آج گزر گیا، کل اس کے واپس لوٹنے کی امید نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی امید کا طالب اور اپنی موت کا مطلوب ہوتا ہے۔ کتنے ہی امید کے فریب خوردہ عمل کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ امید کے ذریعے فریب کھانا کافی ہے۔ امیدوں کی کثرت عقل کی خرابی سے ہوتی ہے۔ ہر امید کے لیے ایک دھوکہ ہے جو انسان کو آخرت سے بے پرواہ رکھتا ہے۔ امیدیں ختم ہونے والی ہیں۔ امیدیں موت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ امیدیں مردوں کی ہمت و مقصد ہے، یعنی صحیح امیدیں۔ ممکن ہے کہ المنایا صحیح ہو یا موت مردوں کی ہمت ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اللہ کی قسم، ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ ماں کے پستان سے ہوتا ہے۔ امید موت کا پردہ ہے، یعنی امید کے ساتھ انسان موت کو یاد نہیں کر سکتا۔ امید کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ امید مانوس ہو جانے والا دوست ہے۔ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کو اپنا گریدہ بنا لیتی ہے۔ امید دھوکے باز، فریب کار اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ امید عمل کو برباد اور عمر کو ضائع کر دیتی ہے۔ امید آنکھوں کی بصیرت چھین لیتی ہے۔ امیدیں تمہیں فریب دیں گی اور حقائق کے انکشاف کے وقت تمہیں چھوڑ دیں گی۔ میں اپنی امید سے جنگ کرتا ہوں اور اپنی اجل کا انتظار کرتا ہوں۔ تم ہرگز اپنی امید کو نہیں پا سکتے اور اپنی موت کے وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا کی طلب میں سکون و وقار سے کام لو۔ اگر تم اپنی امیدوں سے فریب کھاؤ گے تو جلدی کرنے والی موت تمہیں ہلاک کر دے گی، اور اس وقت تم سے اعمال چھوٹ جائیں گے، کیونکہ تم نے امیدوں کا سہارا لے کر اعمال کو چھوڑ دیا ہے۔ اپنی امیدوں سے فریب کھا گئے ہو اور تیزی سے آنے والی موت تمہیں ہلاک کر دے گی۔ بے شک اعمال تم سے چھوٹ چکے ہیں۔
امیدوں کی آفت موت کا آ جانا ہے، یعنی جب موت آ جائے گی تو امید بھی دم توڑ دے گی۔ امیدوں پر پہنچنے سے خوف و ہول کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے۔ خوف اس وقت تک رہتا ہے جب تک امید پوری نہیں ہوتی، اور جب امید پوری ہو جاتی ہے تو پہلے خوف و ہراس فراموش ہو جاتے ہیں۔ امید بدترین خصلت ہے کہ عمر کو فنا کرتی ہے اور عمل کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ امیدوں سے دامن بچاؤ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو تمہاری نظر میں کم رنگ کر دیں گی اور تمہارے نزدیک انہیں حقیر بنا دیں گی، اور امیدوں کی وجہ سے تم کم شکر ادا کرو گے۔ امید کا پھل عمل کی بربادی ہے۔ امیدوں کا محصل افسوس یا اس کا ثمرہ عمر کی تباہی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ عمل کے لیے امید کتنی تباہ کرنے والی ہے، یعنی دنیاوی امیدیں اخروی عمل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ امید کے لیے اجل کو کس نے قطع کرنے والی بنا دیا ہے؟ جس شخص نے بھی امیدیں بڑھائیں اس نے عمل میں کوتاہی کی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس چیز کی امید کرتے ہو جو تمہیں نہیں ملے گی، اور اس مال کو جمع کرتے ہو جس کو تم نہیں کھاؤ گے، اور ایسا گھر بناتے ہو جن میں تمہیں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ جس شخص نے بھی امید بڑھائی اس نے موت کو فراموش کر دیا اور بدعملی میں پڑ گیا۔ عمل کا بہترین مددگار امید کو گھٹاتا ہے۔ ہوشیار تمہیں امیدیں اور دنیاوی چال بازی فریب نہ دے، اور اگر اس کے فریب میں آ گئے ہو تو تمہاری بے عقلی کے لیے یہی کافی ہے۔ امیدیں اپنے اوپر اعتماد کرنے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہیں۔ کم امید عمل کی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ امیدوں سے بچو کیونکہ یہ یقینی ہلاکت ہیں، یعنی یہ ہمیشہ انسان کو ہلاکت و رنج میں مبتلا کرتی ہیں۔ خبردار، امیدوں پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ فائدہ مند ترین دوا امیدوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ امید انسان کو مرض میں مبتلا کرتی ہے۔ امیدیں پراگندہ اور متفرق ہیں، ان کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کی جائے وہ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ امیدیں دھوکہ دیتی ہیں۔ امیدیں باندھنا احمقوں کی عادت ہے۔ امید کے اتباع سے عمل برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ امید کے سہارے جینے والا کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ موت کے وقت امیدوں کا نقصان آشکار ہو جاتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی اجل یعنی موت کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی امید کو کیسے طلوع کرتا ہے۔ امید کی انتہا موت ہے۔ دور ترین چیز امید ہے۔ آسانی سے اس تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ امید باندھتے ہیں وہ موت کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لوگوں میں زیادہ طویل امیدیں اس شخص کی ہوتی ہیں جس کا عمل زیادہ برا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ لمبی امید والے بد کردار کو دشمن سمجھتا ہے۔ بے شک آدمی اپنی امید تک پہنچ جاتا ہے لیکن اسے اس کی اجل قطع کر دیتی ہے۔ پس پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ کہ جو نہ ایسی امید ہے کہ جو حاصل ہو جائے اور نہ ایسا امیدوار ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ خبردار، لمبی امید میں نہ پڑ جانا۔ بہت سے فریب کھائے ہوئے اپنی امید کے سبب فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور اپنے وقت کو برباد کر لیا، پھر نہ اس کی امید پوری ہو سکی اور نہ اپنے گمشدہ کو پا سکا۔ تمہاری جھوٹی امیدیں کہاں فریب دے رہی ہیں، یعنی تمہیں امیدیں کہاں پہنچا سکتی ہیں، تمہیں امیدوں کے سراب کہاں دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جھوٹی چیز امید ہے، کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ امید پوری ہو جائے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید وہ شخص ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں گھلا دیا ہے اور تقدیر نے اسے اس کے ارادہ کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا سے حسرت کے ساتھ اٹھا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ امید خیانت کار ہے۔ امید فریب دیتی ہے اور عمر گزر جاتی ہے۔ امید دھوکہ دیتی ہے، ستم و سرکشی گرا دیتی ہے۔ آرزوں پر فریفتہ ہو جانے والا فریب خورتا ہے۔ امیدیں کم عقلوں کا سرمایہ ہیں۔ امیدیں احمقوں کو لبھانے والی ہیں۔ امیدیں موت کو قریب کرتی ہیں۔ جس کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی خوشنودی گھٹ جاتی ہے، یعنی وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ جس کی امید لمبی ہو جاتی ہے اس کا کردار بد ہو جاتا ہے۔ جو امید کا فریفتہ ہو جاتا ہے وہ اسے دھوکہ دیتی ہے۔ جس کو امیدیں فریب دیتی ہیں اسے اموات جھٹلاتی ہیں۔
جو شخص اپنی امید کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اس کو اپنی موت آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی امید کی پیروی کرتا ہے وہ بہت رنج اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کے میدان میں چلتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے گرتا ہے۔ جس شخص کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا رنج بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص ناممکن چیز کی امید کرتا ہے اس کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، صرف آرزو میں جیتا ہے۔ جس شخص کی امید صرف اللہ ہوتا ہے وہ اپنی امید کو پا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی عمر کے زمانہ کو کم سمجھتا ہے اس کی آرزو کم ہو جاتی ہے یا وہ اپنی امیدوں کو کم کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کے آگے آگے چلتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس نے اللہ کے غیر سے امید وابستہ کی اس نے اپنی امیدوں کو جھوٹ سمجھا، یعنی سب خاک ہو جائیں گے۔ جو شخص امید سے مدد مانگے گا وہ مفلس و غریب ہو جائے گا۔ امید پر بھروسہ کرنا بھی ایک حماقت ہے۔ مردوں کی ذلت امیدوں کی ناکامی میں ہے۔ اللہ رحم کرے اس شخص پر جس نے امید کو کم کر لیا اور اجل کی طرف بڑھا، وقت کو غنیمت سمجھا اور عمل سے زیادہ راہ فراہم کیا۔ بہت سی امیدیں موت کے نیچے ہوتی ہیں۔ اپنی امیدیں گھٹا کر اپنی عمر کو بڑھاؤ، اور خبردار تمہیں تمہارے بدن کی صحت اور گزشتہ کل کی سلامتی دھوکہ نہ دے، کیونکہ تمہاری عمر کی مدت کم ہے اور تمہارے بدن کی صحت و سلامتی بدلی جانے والی ہے۔ یعنی اگر کل صحت مند تھے تو ممکن ہے کہ جلد ہی شدید ترین مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر کل زندہ تھے ممکن ہے آج زمین کی چادر کے نیچے چلے جاؤ۔ لہٰذا امیدیں گھٹاؤ اور اپنی عمر سے خوب فائدہ حاصل کرو۔ بدترین فکر و درویشی امیدیں ہیں، کیونکہ امیدوار مالدار ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوتا ہے۔ امیدوں اور آرزوؤں میں عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی امید کو کم کر لیا اور فرصت و وقت کو غنیمت سمجھا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی امید کو جھٹلا دیا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اس نے اپنی دنیا کو خراب کر ڈالا۔ جس شخص نے امیدوں پر اعتماد کیا وہ اپنی امید حاصل کیے بغیر مرا۔ جس نے امیدوں پر اعتماد کیا اس کو موت نے کاٹ ڈالا۔ جس نے اپنی امیدیں کم کر دی اس کا عمل سنور گیا۔ جس نے امید بڑھا لی اس نے اپنا عمل برباد کر دیا۔